بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہاب الدین شہاب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا. آج کے اس محفل میں ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت مہمان ہیں جن کا ایک علمی بیک گراؤنڈ ہے اور یہاں پر ایک تعلیمی ادارے سے وہ منسلک ہیں. عرصے دراز سے قومیت کے لحاظ سے ماشاءاللہ پاکستانی ہیں اور ایک ادارے کو چلا بھی رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. محترم سلمان صاحب جو بیسیکلی راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں, 26 سال سے وہ پیشے تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں اور پاکستان میں اور متحدہ عرب امارات میں مقتدر اور مایہ ناز تعلیمی اداروں سے ان کا تعلق رہا ہے. حالیہ دور میں وہ اسلامیہ انگلش ہائی اسکول ابوظبی میں بحیثیت وائس پرنسپل کے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو آئیے آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم سلمان صاحب سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی شاہ بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا فضل ہے. ہم نے کہا کہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کچھ سیکھیں بھی اور کیمرے کے ذریعے قوم کو بھی اور اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ابوظبی میں تعلیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور خاص کر پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پر کیا مسائل ہیں اور تعلیم کے حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہے اپنی کمیونٹی کے لیے اور اپنے قوم کے لیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں, خاص طور پہ شاہ بھائی آپ کا آپ نے اس موقع پہ یاد رکھا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی ٹیم کو بھی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کہ آپ نے اس ایک مہمان کی حیثیت سے آج مجھے اس قابل سمجھا اور مدعو کیا کہ میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ سکوں. میں قریباً 26 سال سے, جیسے آپ نے کہا, کہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں اور میں نے پاکستان کے کئی مقتدر اداروں میں کام کیا. میں نے سب سے پہلے میری تعلیم گورڈن کالج راولپنڈی سے ہے. میں نے انٹرمیڈیٹ اور BSc اور اس کے بعد ماسٹرز گورڈن کالج راولپنڈی سے کیا, اور الحمدللہ میری خوش بختی ہے, خوش قسمتی ہے کہ میں نے کئی بہت نامور اساتذہ سے پڑھا اور مجھے آج بھی ان کے الفاظ, ان کی یادیں میرے دل اور دماغ پر ثبت ہیں اور بڑے اچھا وقت گزرا. گورڈن کالج کا وقت بہت اچھا تھا. پھر اس کے بعد جب ہم پیشہ ورانہ زندگی میں آئے تو میں نے سینٹ میریز اکیڈمی, بہت نامور ادارہ ہے پاکستان کا اور راولپنڈی کے بڑے مشہور اداروں میں سے وہ سمجھا جاتا ہے, وہاں سے میں نے آغاز کیا. قریباً 11 برس تک میں وہاں پڑھاتا رہا A لیول O لیول اسٹوڈنٹس کو, اور بڑا جانا مانا ادارہ ہے اور یقیناً وہاں سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اس کے بعد میں نے برن ہال کالج ایبٹ آباد میں, جو کہ بہت میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا نام ہے, وہاں بھی میں نے قریباً 2-2.5 سال کا وقت گزارا. ایک بار پھر نئے لوگوں سے نئے واقفیت ہوئی, نئے علم سے, نئے لوگوں سے نئی باتیں سیکھنے کو ملیں. تو ایبٹ آباد کا بھی بڑا اچھا وقت گزرا میرے لیے. وہ بڑی یادیں خوشگوار ہیں, ہمیشہ یاد کرتا ہوں, کیونکہ ایک تو آپ کو پتا ہے ایبٹ آباد کا موسم بھی بہت خوبصورت ہے. وہ میرے لیے الگ لطف کی بات رہی. پھر میں نے کیڈٹ کالج سرابدال میں بھی کچھ وقت گزارا. تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اچھے اداروں میں پڑھانے کا موقع ملا, اور میری تعلیم کے بعد یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا. ادبی سرگرمیوں میں وہیں سے میرے سلسلے شروع ہوئے, اور پھر میں قریب 2007 میں میں امارات آ گیا اور اسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے میں نے جوائن کیا, اور پھر تقریباً 4 برس قبل مجھے پروموٹ کیا گیا وائس پرنسپل کی پوزیشن پہ. اور جیسا کہ آپ نے کہا, یہ میری خوش بختی ہے, میری خوش قسمتی ہے کہ میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوا. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہمیں مسائل ہیں خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کے, وقتاً فوقتاً ان کو ہم اجاگر بھی کرتے ہیں ایمبیسی کے پلیٹ فارم سے یا مقتدر حلقے جو ہیں جہاں تک, اور جیسے کہ آپ جیسے مہمان آ جاتے ہیں, آپ کے جیسے دوست آ جاتے ہیں, ان تک بھی اپنی گزارشات پہنچاتے ہیں, مگر ہماری کمیونٹی کے مسائل بے شک موجود ہیں. سلمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ امارات میں آئے ہیں, امارات
40-50 سال ہو گئے ہیں کہ اس کو انڈیپینڈنس یا جس طرح کی یہ مرز وجود میں آئے، ایک نوزائیدہ مملکت جس نظام تعلیم میں ماشاءاللہ اور جن اداروں میں آپ پڑھا کے آئے ہیں وہ بہت بڑے نام والے، اور پاکستان کا نظام تعلیم انگریز کی 200 سالہ تاریخ کا تسلسل ہے۔ بے شک۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا فرق آپ نے محسوس کیا یہاں کے اور وہاں کے تعلیمی نظام میں، اور اس کے برعکس ایک نوزائیدہ مملکت، ان کے یہاں کے جو تعلیم کے لیے یہ لوگ سوچتے ہیں، سہولیات دیتے ہیں، اور ہمارے ملک میں اگرچہ میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے کوتاہیاں کمزوریاں ہیں، لیکن کیا فرق آپ سمجھتے ہیں تعلیمی نظام جو پاکستان میں آپ چھوڑ کر آئے اور یہ تعلیمی نظام جس میں آپ پڑھا رہے ہیں؟ وہ شہاب بھائی اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، عشق کی جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ یعنی بات یہ ہے کہ آپ نے اہمیت کس چیز کو کتنی دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے خود ہی یہ بات کی، اور میں سیکنڈ کروں گا آپ کی اس بات کو کہ یہاں پہ یقیناً امارات میں ٹاپ پرائیورٹیز میں سے ہے ایجوکیشن۔ میں 15 سال ہو گئے، تقریباً 16 برس کا وقت میں نے گزارا ہے امارات میں، اور مجھے دیکھنے اور سمجھنے کا جب موقع ملا، جہاں جس پلیٹ فارم پہ ایڈیک ہو گیا یا منسٹری آف ایجوکیشن ہو گئی یا اور جانے مانے ایجوکیشنسٹ، یہاں پہ صرف یہاں کے نہیں، یہاں سے باہر کے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے اور ان کی خدمات لی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کچھ امارات نے کیا ہے شاید ہی کسی ملک نے اس کرنٹ دور میں کیا ہو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایجوکیشن میں۔ اب جہاں تک آپ نے فرق کی بات کی ہے، یقیناً یہ فرق ہمیں وہاں بھی محسوس ہوا، حالانکہ جہاں تک ٹیلنٹ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں، میں نے خود محسوس کیا کہ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ موجود ہے۔ میرے ابھی بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں بہت اچھی پوزیشنز پہ ہیں، بٹ ہم ایکسپلور نہیں کر پائے اس ٹیلنٹ کو۔ شاید ہماری سہولیات اس حد تک نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھیں۔ اس میں اور بھی مسائل ہم سامنے لا سکتے ہیں۔ بجٹ ڈیفینیٹلی، کتنا بجٹ مختص کیا جاتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اور کتنا بجٹ مختص کیا جاتا ہے اور ضروریات پہ ملک کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمپیریزن کریں امارات کا اور پاکستان کا تو یقیناً یہاں پہ جس طرح فوکس کیا جاتا ہے ایجوکیشن پہ وہ شاید کسی اور ملک میں نہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ویژن اس وقت، یو اے ای کا ایجوکیشن کا ویژن اور اکنامکس کا ویژن جو ہے وہ اس وقت میرے خیال میں فوقیت ہر چیز پہ دی جا رہی ہے۔ اور میں خود دیکھتا ہوں ایجوکیشن میں جہاں جس جگہ جن لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ ہمیں بھی آنر دیتے ہیں، ہمارے احساسات کو بھی آنر دیتے ہیں، اور یقیناً ہم جو کچھ انہیں بتا سکتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، جو کچھ ہمارے تجربات ہیں ان سے بھی وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ امارات کی جو قیادت ہے، آپ نے بجا فرمایا کہ ان کی ٹاپ پرائرٹی تعلیم ہے، بے شک، اور میرے خیال میں کسی قوم کے عروج و زوال کا پیمانہ اس قوم کے تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ہونے سے ہی لگایا جاتا ہے، اور ہمارے دین نے جتنا زور تعلیم پہ دیا ہے میرے خیال میں یہاں کے حکمران اس کا کما حق حق ادا کر رہے ہیں۔ بے شک۔ آپ یہ بتائیں کہ اس سارے سینیریو کو دیکھ کر پاکستان میں جو ارباب اختیار ہیں ان کا آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ شیکسپیئر نے کہا تھا جی کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کوشچن، whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them۔ میں سمجھتا ہوں جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کون نہیں جانتا کہ اس وقت یو اے ای کی پرائیورٹیز میں ایجوکیشن آن ٹاپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار پاکستان میں ماشاءاللہ ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کا ایکسپیرینس، ان کا تجربہ کسی سے بھی کم نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پریکٹیکلی کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے۔ شاید ہمارے ارباب اختیار اس قدر سنسیئر نہیں ہیں، اتنے مخلص نہیں ہیں جتنا ان کا ہونا چاہیے، شاید ان کی پرائیورٹیز وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، شاید ان کا فوکس ویسا نہیں ہے جو ہونا چاہیے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ میں کبھی بھی اپنے ملک سے مایوس نہیں ہوا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ وطن نے کیا دیا اور تم نے کیا دیا اس کو، جو ہو سکے تو کبھی اس کا بھی خیال کرو
حقوق ذات ہی کی فکر میں نہ الجھے رہو، کبھی وطن کے فرائض کا بھی خیال کرو۔ ہم نے اپنے لیول پہ سوچنا ہے کہ ہم نے ملک کو کیا دیا ہے، سوائے اس کے، بجائے اس کے کہ ملک نے ہمیں کیا دیا ہے۔ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے میں جو کچھ اپنے ملک کے لیے کر سکتا ہوں وہ کروں گا۔ اجتماعی طور پہ میں نے ملک کے لیے کیا سوچا اور کیا ہو رہا ہے اس کو ایک طرف رکھ کے، ضروری ہے وہ بھی، اس کو بھی سمجھنا سوچنا چاہیے، لیکن ایک ذاتی حیثیت میں نے ملک کے لیے کیا کیا اور کیا کر سکتا ہوں، انڈیویجول لیول پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر پیشہ ور انسان کو، چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کو اجتماعی انفرادی اس کے فائدے سے نکل کے اجتماعی فائدے کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس وقت ملک کو ہماری ضرورت ہے۔ سلمان صاحب، آپ کے تعلیمی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے اور آپ کے تجربے کو دیکھ کے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کے مسائل ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بہترین جس طرح کیڈٹ کالج لیول کے ادارے ہیں، برن ہال اور آرمی میڈیکل کالج، اس طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کو یہاں پر کمرشلی اور ایجوکیشنلی پاکستانیوں کی اس مدد کے لیے آنا چاہیے، اور ان کے لیے مارکیٹ میں کوئی اوپن سپیس ہے، کیا وہ سروائیو کر پائیں گے تاکہ ان کو انکریجمنٹ ملے، وہ یہ سوچیں کہ ہم وہاں جائیں، کمیونٹی کی خدمت بھی کریں اور ایک اچھا کمرشل آسپیکٹ کے لحاظ سے بھی ان کو یہاں آنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے یہاں پر، مارکیٹ میں وائبل ہے ان کے لیے آنا؟ شہاب بھائی، آپ کا یہ سوال بڑا ویلڈ ہے اور بڑا ضروری ہے، اور میرے خیال میں وقت کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستانی کمیونٹی تک یہ بات پہنچائی جائے کہ کس طرح وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ یہاں امارات میں دروازے کھلے ہیں جی، ہر شعبے میں، اور اسی طرح تعلیم میں بھی۔ میرے پاس پاکستانیز کے سی ویز آتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کی کوالیفیکیشن، ان کا تجربہ دیکھ کے۔ تو ضرور آئیں امارات میں، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم کی رہنمائی کریں گے۔ اس طرح کے کئی پلیٹ فارمز موجود ہیں، جیسے پاکستان ایسوسیشن دبئی ہے، اور اسی طرح پاکستان ایمبیسی بھی اپنے فورم پہ کوشش کرتی ہے کہ پروموٹ کرے پاکستانیوں کو۔ ہمارے ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بڑے تجربے کار لوگ ہیں، تو وہ کسی بھی طرح سے کہیں سے بھی کم نہیں ہے۔ میری خواہش ہوگی کہ جتنے سے زیادہ پاکستانی اپنے لیول پہ، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پاکستانی کمیونٹی کو سرو کروں۔ ناظرین، یہ علمی اور تعلیمی سائڈ سلمان صاحب کا ہم نے تھوڑا ایکسپلور کیا، لیکن آپ کو ماشاءاللہ یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سلمان صاحب صرف استاد نہیں ہیں، ایک صاحب فن اور صاحب ذوق انسان ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ماسٹر جو ہے وہ انگلش لٹریچر میں کیا ہے، لیکن ان کو جنون کی حد تک شوق جو ہے وہ اردو زبان سے ہے، جو ہماری قومی زبان ہے، اور ان عاشقوں میں شاید میں بھی ایک چھوٹا سا ہوں۔ لیکن آج ہم سلمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ انگریزی میں ماسٹرز کرنے کے بعد اردو سے جنون کا عشق، پھر شاعری، اور ماشاءاللہ یہاں پر کئی کامیاب مشاعروں کی ہوسٹنگ اور انتظام سنبھالنا، ان کو آگے بڑھانا، یہ کیسے، یہ کوئی کھلا تضاد نہیں ہے سہیل وراج کی طرح؟ شاہ بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا شکوہ میں کہ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہمنوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ میں کوئی گل نہیں ہوں کہ خاموش رہوں گا۔ پاکستانی نہ صرف پاکستانی ادبی حلقوں میں جی، ہمارے پڑوسی ملک کے ادبی حلقوں میں بھی جانا پہچانا جاتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، اور یقین کریں مجھے اردو سے عشق ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ہیں باقی جو اردو بول سکتے ہیں۔ کیا بات! تو میری انتہائی عشق، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انگریزی ادب میں میں نے ماسٹرز کیا، میں نے ڈن، ملٹن، پوپ، ورڈزورتھ سب کو پڑھا، لیکن جو لطف مجھے غالب اور فیض میں آیا شاید ان بڑے بڑے اساتذہ کلاسیکل پوئٹس میں بھی نہیں آیا مجھے۔ سلمان صاحب، فراز میرے ہمسائے بھی ہیں، وہ کوہاٹ کے ہیں، میں بنوں کا ہوں، لیکن پھر بھی جو میں نے شاعری میں میرا ہوتا ہے نا کہ آئیکونز اور پسندیدہ، ایک فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی اور حبیب جالب۔ حبیب جالب کو میں عوام کا شاعر کہتا ہوں، ہے بھی شاہ عوام کے شاعر۔ اس کے بارے میں آپ کے تاثرات؟ دیکھیں جی، جیسے آپ نے اتنے خوبصورت نام لیے، یہ تو ہمارے دل پر ثبت ہیں،
جو کچھ لکھا فراز نے، فیض نے، دور حاضر کے بڑے نام ہیں جی، اور جالب انقلابی شاعر، عوام کے شاعر، میسز کے شاعر، لوگوں میں رہنے والے شاعر، لوگوں کی زبان بولنے والے شاعر، درویش مند شاعر، ملنگ شاعر. تو جالب کو تو بہت بڑا نام ہے جی. وہ فیض جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، میری خوش بختی ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، مجھے یہ فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے فیض سے ملاقات کی. 1 منٹ کی ملاقات تھی، صرف میں بیٹھا ان کے سامنے جا کے، لیکن وہ مجھے آج بھی وہ تاثر، وہ کیفیت جو مجھ پہ گزری اور ان کے چہرے کے ایکسپریشنز مجھے آج بھی یاد ہیں. فیض ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے جنہیں، آشنا کے نام سے پیارا ہے بیگانے کا نام. کیا بات ہے، کیا. تو فیض تو بہت جالب، یقیناً آپ نے جو حوالہ جالب کا دیا یقیناً وہ اسی حوالے کے لائق ہیں، اور یقیناً عوامی شاعر ہیں، عوام میں رہنے والے، عوام پہ لکھنے والے. ناظرین، سلمان صاحب کی شخصیت ماشاءاللہ اتنی ہمہ جہت ہے کہ گھنٹوں ان کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نہ آپ لوگوں کو بھی انٹرٹین کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ انٹرویو اتنا لمبا ہم نہیں کر سکتے. انٹرویو کے آخر میں سلمان صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ آپ ادب کے ساتھ، اردو ادب کے ساتھ، اپنے تعلیمی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ سوشل کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. پاکستانی بزنس کونسل ہو یا پاکستانی ایسوسیشن دبئی ہو، ان میں آپ کا کافی تعلق رہا ہے. ذرا بتائیں کہ جی کہ یہ تنظیمیں کتنی ضروری ہیں ہمارے کمیونٹی کے لیے یہاں پر، اور آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ ان تنظیموں میں کیوں کروا کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے خدمات انجام دیں؟ شہاب بھائی، میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ایمبیسی ہمارا دوسرا گھر ہے. پاکستان ایسوسیشن دبئی کے ہم امبیسڈرز ہیں. ہمارا سفیر صرف ایک سفیر نہیں ہے جو ایمبیسی میں بیٹھا ہے، ہم سب اپنے ملک کے سفیر ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کا صحیح نقشہ پیش کریں، اپنے ملک کی ثقافت کا، اپنے ملک کی زبان کا، اپنے ملک کے کلچر کا، اپنے ملک کی کو خوبصورت انداز میں پیش کریں، اور یہ میری آپ سب کی ذمہ داری ہے. تو ان پلیٹ فارم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا جی. تو ہماری کمیونٹی اس لحاظ سے بہت جذباتی ہے، میں آپ کو بتاؤں پاکستانی کمیونٹی بہت جذباتی ہے. آپ دیکھ لیں، مجھے آج بھی 2005 والا زلزلہ یاد ہے. جس طرح پاکستانی کمیونٹی نے طوفانی انداز میں پاکستانی کمیونٹی کی مدد کی، یہاں سے جس طرح ہم نے بھر کے جہاز پاکستان بھیجے، وہ شاید اس وقت بھی نہیں ہو رہا. مجھے وہ یادیں ابھی بھی دماغ پہ ثبت ہیں، کس خوبصورتی سے پاکستانیوں نے اپنا حق ادا کیا. تو پاکستانی ضرور ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہمیشہ سرگرم ہیں. میں چاہوں گا کہ ضرور اس سے بڑھ کر کام کریں، اس میں تو جتنا کیا جائے وہ کم ہے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے سلمان صاحب، اور میرے خیال میں ہماری کمیونٹی کے لیے ہر ایک کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی نام نہیں اپنے لیے جینے کا، زندگی نام ہے اوروں کے زخم سینے کا. واہ واہ واہ. گفتگو کافی خوبصورت اور کافی انٹرسٹنگ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کسی اگلے مرحلے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ ایک ملنے کا ایک بہانہ بھی ہو. آخر میں چاہوں گا سلمان صاحب کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ ایک خوبصورت سا میسیج اپنی طرف سے دے دیں، جس کو سن کر ہم سوسائٹی کے لیے ایک بہتر فرد کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکیں. جی بالکل. ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہر لیول پہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور ہر لیول پہ اپنی ذمہ داری آگے بڑھائیں. یہی وقت کا تقاضا بھی ہے اور یہی اس وقت ضرورت بھی ہے. تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میری دعا ہے کہ اللہ صحت کے ساتھ آپ کو اسی طرح توفیق دے کہ آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں، ان کی گائیڈنس کریں. یہ تھے ہمارے وائس پرنسپل اسلامیہ انگلش ہائی اسکول کے جناب سلمان صاحب، اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر اگلے خوبصورت مہمان کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات رہے گی. اسٹے ٹیون ٹو تطویر میڈیا. السلام علیکم.